اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خاندانی منصوبہ بندی، یہ لوگ سنتے آ رہے ہیں، ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، یہ منصوبہ بندی کا بیسک پرپز کیا ہوتا ہے؟ بیسک پرپز ڈاکٹر تنویر، میں سٹارٹ کروں گی کہ ہیلتھ از ویلتھ، کہ جان ہے تو جہان ہے. اب جو ہی ایک ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ تھوڑا پرابلم ہوتا ہے، حالانکہ ٹائم سے چینج لوگوں کو سمجھ بوجھ آ رہی ہے کہ جو ہی شادی ہوتی ہے تو اگلے دن ہی گھر والوں کو مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ جی پریگنینسی ہو جانی چاہیے. چلیں اچھی بات ہے، فیملی آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے، یو نیڈ ٹو سٹارٹ یور گھرانہ، تو بانڈنگ آپ کی امپروو کرتی ہے. اب اس میں جب بچہ بنتا ہے، وہ آبویسلی جو مدر ہے اس کی پریگننٹ خاتون، اس کی ساری انرجی، سارا مسل میس، کیلشیم، آئرن، سب کچھ بچہ جو ہے قدرتی طور پہ ماں سے لیتا ہے. اب آفٹر ڈیلیوری ظاہر ہے اس نے ایک پوری جان، جس کی ہڈیاں، گوشت، بلڈ، سب کچھ ماں سے ڈیولپ ہوئے، تو ماں کمزور ہو جاتی ہے. اب اس کو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر گائناکالوجسٹ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ آپ 2 سے 3 سال کا وقفہ دیں تاکہ آپ کی ہیلتھ ریکور کرے، کیونکہ آپ خاتون کا مقصد اور جو اس کے یوٹرس ہے، رحم ہے، اس کا پرپس صرف اللہ تعالیٰ نے بچے پیدا کرنا نہیں رکھا ہوا، وہ اس کے وومن ہوڈ کے لیے بھی ضروری ہے. اور جب ایک بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو اس کو 2 سے 3 سال کم از کم لگ جاتے ہیں دوبارہ ہیل بیک کرنے میں، ریکور کرنے میں، اپنے باڈی ریسٹور کرنے میں. اس کے علاوہ بچے سے بانڈنگ بھی ضروری ہے. بچہ صرف پیدا کر دینا از ناٹ اے سولوشن، اس کو پالنا اچھے سے وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد پھر جس طرح دوسری پریگنینسی کا سوچا جاتا ہے. اب پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو اورینٹیشن نہیں دی گئی، اور لوگ خود سے بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ جی بچوں کا فیملی سائز جو ہے اس کو لمٹ کریں، اور بلکہ مہنگائی دیکھیں، ریسورسز دیکھیں، آپ آبادی دیکھیں کسی بھی جگہ کی، درخت کٹتے چلے جا رہے ہیں، پولوشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، ذرا موسم گرمی سے سردی کی طرف جاتا ہے تو اسموگ آ جاتا ہے. دا ریزن کہ ٹریز ختم ہو گئے ہیں، ریسورسز لمیٹڈ ہیں، یعنی کھانے والی چیزیں کم ہیں اور کھانے والے بے تحاشا ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پاپولیشن ایکسپلوژن، یعنی خاندانی منصوبہ بندی کا فقدان. گورنمنٹ لیول پہ بھی چاہیے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے، اور لوگوں کو بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے ٹی وی کے ذریعے، جس طرح آپ اب لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. تو یہ حکومتی لیول پہ بڑے پیمانے پہ این جی اوز کو، گورنمنٹ کو اس کو ٹیک اوور کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ جس طرح مجھے یاد ہے بچپن میں ایڈ دیکھا کرتی تھی، بچے 2 ہی اچھے. تو 2 بچے ہوں، 2 ہوں یا چلے 3 ہوں، مطلب میں کسی کو کوئی فکس نمبر نہیں کری، وہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. آئی ایم نو باڈی کہ میں کسی کو ایک لمٹ کر دوں کہ آپ کتنے بچے ہونے چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی وڈ ڈیفینیٹلی ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر ایڈوائز کہ آپ اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز نہ کریں. ریسورسز دیکھیے، اپنی جیب دیکھیے، بچوں کی ہیلتھ دیکھیے. اب میں آج ہی بچوں کے اسکول کی فیس وغیرہ دیکھ کے آ رہی تھی. اب وہ بہت کوئی ہائی فائی اسکول نہیں، اینڈ دا اے لیول فیس آف 1 month واز 65,000. 65,000. اینڈ آئی واز لائک کہ یار میں 2 بچوں کی فیس دوں گی تو میری آدھی سے زیادہ تنخواہ تو اسی میں چلی گئی، تو باقی کام کیسے چلے گا؟ تو ہماری بہت زیادہ پاپولیشن پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، اس طرح سے ریسورسز بھی نہیں ہے. اب بچے آپ نے دیکھا ہوگا نہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، نہ پیر میں جوتی ہوتی ہے، نہ کھانے کو دانا ہوتا ہے، باہر ننگے پنگے پھیرے ہوتے ہیں. کوئی خدا نہ خواستہ، مطلب سوری ٹو سے، آئی ایم ناٹ بینگ ججمنٹل، کوئی گٹر میں گر گیا، کسی کو کے اوپر گاڑی چڑھ گئی. تو یہ سب اللہ معاف کرے نہیں ہونا چاہیے. جان ہے تو جہان ہے، اور بچہ ایک بہت قیمتی پریشیس چیز ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. تو آپ کم بچے رکھیں، ان کی صحت پہ دھیان دیں، ان کی ایجوکیشن اچھی کریں، تاکہ وہ اپنے لیے بھی مفید شہری ہوں اور ملک کے لیے بھی کارآمد شہری ہو سکیں، اور آپ کو ان کو دیکھ کے خوشی ہو، فخر اور پرائڈ، آنر محسوس کریں کہ یہ میرے بچے ہیں، میں نے ان کو پالا ہے، ان کا براٹ اپ کیا ہے. ٹھیک ہوگا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ ساری چیزیں بتائی. خاندانی منصوبہ بندی کو برقرار رکھنے کی کتنی ٹائپس ہیں، اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم کس طرح اس کو جو ہے منصوبہ بندی کو مؤثر بنا سکتے ہیں؟ بالکل. اچھا، مؤثر کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے سب سے پہلے بات سٹارٹ ہوتی ہے کسی کو بات سمجھا دینے سے، آدھا مسئلہ تو وہیں پہ حل ہو گیا. مؤثر بنانے کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ ایز اے کپل کو بلائیے، میاں بیوی دونوں کو بلائیے، دونوں کو سمجھائیے، کیونکہ عورتیں ذرا ایموشنلی سینسٹیو ہوتی ہیں، اور ہمارے ملک میں ایجوکیشن کا بھی تھوڑا پرابلم ہے. آدمی ڈیسیجن لیتے ہیں، پیٹریارکی کا ایک سوشل سسٹم چل رہا ہے، تو دے آر دا مین پرسن ہو ٹیک اوور دا ڈیسیجن. تو اس لیے آپ کپل، میاں بیوی دونوں کو انوالو کیجئے، ان کو ڈفرینٹ چوائسیز دیجئے. پہلے تو ان سے پوچھئے کہ ان کو کچھ دیر کے لیے چاہیے، لمبی چاہیے، یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مے بی ان کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی، وہ ایک پرماننٹ سولوشن چاہتے ہو. پھر اس کے علاوہ ڈفرینٹ اسیسمنٹ کی جاتی ہیں، میل کی بھی فیمیل کی بھی. اگر خاتون کو کوئی طریقہ دیا جا رہا ہے تو دے آر سرٹن کانٹرا انڈیکیشنز، لائک جس طرح ہارمون میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ وہ سیف نہیں ہوتا تو ان کو وہ نہیں دیا جائے گا. اس طرح سے کچھ لوگوں کو بلیڈنگ کا پرابلم ہوتا ہے تو کاپر ٹی وہاں پہ افیکٹو نہیں رہتی، وہاں پہ بلکہ مائرینا یا امپلانون جن میں ہارمون ہوتے ہیں
جو کانٹرسیپشن کے علاوہ بلیڈنگ کو بھی کم کر دیتے ہیں. اسی طرح کوئی کارڈک پیشنٹ ہے تو اس میں بہتر یہ ہوگا کہ ہم ہسبینڈ کو ایڈوائز کریں, اینڈ اف ہی کوآپریٹس تو ہسبینڈ کانٹرسیپٹیو میتھڈ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. تو ان شارٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو شارٹ ٹرم کوئی ٹیمپرری میتھڈ چاہیے یا کہ آپ پرماننٹ چاہتے ہیں. پھر اس میں ڈفرینٹ آگے نان میڈیکل آ جاتے ہیں, میڈیکل, ہارمونل, پھر اس کے علاوہ ڈفرینٹ گیجٹس یا ڈیوائسز آپ کو کہہ لیں لائک کاپر ٹی, مائرینا, امپلانون. اس کے علاوہ آپریشن کی بات کی جائے تو آدمیوں کا آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے, بلکہ میں پروموٹ کروں گی کہ آدمی اگر کروا لیں تو وہ زیادہ سیفر ہے, کیونکہ ان کا باہر ہی ایک ہلکا سا ٹانکا اور کٹ لگنا ہوتا ہے, کوئی لیئرز نہیں کٹنی ہوتی, کوئی لمبی بے ہوشی نہیں ہوتی, کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی. فیمیل کے کیس میں بھی کیا جا سکتا ہے, وہ لیپروسکوپیکلی بھی کیا جا سکتا ہے, جس میں مطلب بالکل 1 سینٹی میٹر کا ہارڈلی انسیجن ہوتا ہے, یا چھوٹے چیرے کی طرح لائک جو سیزیرین کا سکار ہوتا ہے اس کو آپ شارٹ کر لیجئے, اس میں بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن جو فیمیل کی جتنی بھی سرجریز ہیں ان میں آبویسلی آپ کو 7 تہیں پیٹ کی کاٹ کے پیریٹونیل کیویٹی میں جانا ہے, تو ان میں اس طرح سے کمپلیکیشن کا بہت کوئی ہائی رسک تو نہیں, لیکن ایز کمپیئر ٹو میل کانٹرسیپٹیو میتھڈ دے آر مور انویسو ون. ٹھیک ہو گیا.